دنیا جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اس سے اگرچہ انسان کی آسائش و آرام کی بے شمار چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، مگر ساتھ ہی انسان کی زندگی اور اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والے بے شمار مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو کسی ایک لائن میں سمیٹنا چاہیں تو وہ آلودگی، جنگلات کی کٹائی، سمندری اور جنگلی حیات کے قتل کی صورت میں نیچرل انوائرمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے دنیا میں جنگلات کا رقبہ 2% سالانہ کے اعتبار سے گھٹتا جا رہا ہے۔ ہر دہائی یعنی ہر 10 سال میں خشک زمین کا 7% رقبہ گھٹ رہا ہے، یعنی سمندر آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں کے دوران افریقی ممالک میں اناج کی پیداوار 28% تک کم ہو گئی ہے۔ ایتھوپیا نے سن 1900 کے بعد سے اب تک اپنے جنگلات کا 90% حصہ کھو دیا ہے۔ خلیجی جنگ کے دوران لاکھوں بیرل تیل بحر عرب میں شامل ہو گیا ہے، جس سے میرین لائف کو خطرات لاحق ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے 180 برس درکار ہوں گے۔ آسٹریلیا میں حیوانات مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ان کی تعداد میں 28% تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ آسٹریلیا جیسی صورتحال پوری دنیا میں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف ایک سال کے عرصے میں حیوانات کی 36 اسپیشیز اور پرندوں کی 94 نسلیں دنیا سے ناپید ہو گئی ہیں، جبکہ 311 نسلوں کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2025 تک فضائی آلودگی ایک خوفناک بحران کی شکل اختیار کر جائے گی۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اناج کا 25% تک خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ صنعتی اور مشینی ترقیات کے نتیجے میں خارج ہونے والی گیسز، دھوئیں، فضلات کی وجہ سے اوزون گیس کی لیئر میں شگاف پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی ہارمفل ریز زمین تک بلا روک ٹوک پہنچنے لگی ہیں اور کینسر جیسی جسمانی بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ بلا شبہ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے، تنہا کسی علاقے، کسی ملک، کسی قوم یا کسی مذہب کا مسئلہ نہیں۔ سب کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان بھی گلوبل وارمنگ کا شکار ہے۔ تیزی کے ساتھ ٹیمپریچر کا بڑھنا، بارشوں کا معمول سے زیادہ ہونا، آندھیاں آنا، یہ تمام وجوہات اسی وجہ سے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکو سسٹم کی حفاظت کرنی ہوگی، بائیو ڈائیورسٹی کا فائدہ اٹھانا ہوگا، اربن ریسٹوریشن پر کام کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ درخت لگانا تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صرف 3 مہینوں میں FGRF پاکستان بھر میں 2,40,000 پودے لگا چکا ہے۔ ان کی مکمل نگہداشت کر رہا ہے، کیونکہ نیچرل انوائرمنٹ کی حفاظت کے بعد ہی ہم انسانی زندگی کو مادی راحت اور آرام کے ساتھ جسمانی صحت اور روحانی سکون کی نعمتوں سے مالا مال کر سکتے ہیں۔